جی السلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ میں اللہ کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کے لیے بھائیو روزانہ کرتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ تو میں مختصر سی بات کر کے وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ علمی اختلاف رکھنا یہ ہمارا رائٹ ہے، علماء کرام کی توقیر ہے، عزت ہے، تکریم ہے، مگر علماء جو ہیں وہ بھی اپنی عزت کروائیں، کیونکہ جب وہ ممبروں پر بیٹھیں گے اللہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے، مگر بات ہو قرآن سے، ہو احادیث صحیحہ سے، ہو کوئی لگی لکٹی بات نہ ہو کہ بندہ دنیاوی معاملات میں دو نمبری برداشت نہیں کرتا، تو دین کے معاملہ میں ہم کیسے پھر ڈنڈی ماریں۔ تو اس نسبت سے میں سب سے پہلے بات کروں گا المحند المفند کی، اور میں نے کانٹیکٹ کیا علماء کرام سے، خاص طور پر سب سے پہلے یہاں پھر میں میرے محترم ہیں ابھی ملتان بھی گئے ہوئے تھے جامعہ خیر المدارس میں، تو علامہ زاہد راشدی صاحب حافظہ اللہ تعالی، تو میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا، تو میں نے کہا حضرت جی آپ کہاں ہیں، آپ سے ملنا ہے، اور پھر میں نے کہا آپ سے آپ کا عقیدہ جو ہے المحنت اس پر بات کرنی ہے۔ تو جب میں نے یہ بات کی تو ساتھ ہی کہنے لگے جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ شیخ الحدیث ہیں، آپ ایک مقام مرتبہ سٹیٹس کیلیور ہے، تو آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو ٹھیک ہے ویلکم، آ جاؤ پتر، جدو مرضی تسی گل بہ کر لو، آپ کیوں یعنی کہ وہ کر رہے ہیں، اگنور کر رہے ہیں۔ خیر ان کی طرح میں آڈیو چلا دوں گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی وعلیکم السلام بھائی۔ جی مولانا صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ وہ سب آپ سے ملاقات کرنی تھی گجرانوالہ۔ کون صاحب ہیں؟ جی اماد الاسلام جہلم شہر سے۔ میں بھی اس وقت ہوں پتوں کی۔ تو کب حاضری تشریف لائیں گے؟ میں یہ سفر یہ اکثر سفر کا ہی ہوگا کہ میں کو شاید مل سکوں۔ اچھا اچھا، مجھے وہ المحنت کا ایک سوال تھا، گزارش تھی، مسئلہ پوچھنا تھا۔ مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھیں۔ تو مصعب آپ تو استادوں کے ساتھ ہیں نا؟ میں مفتی نہیں۔ چلے ٹھیک، چلے ٹھیک جی، شکریہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اہل حدیث کے عالم ہیں، شیخ الحدیث ہیں فیصل آباد کے، ارشاد الحق عصری صاحب، تو ان سے میرا رابطہ ہوا، ان سے میری بات ہوئی، تو انہوں نے رسپانس نہیں کیا، فون بند کر دیا، اور پھر میں نے مسعود عالم ہے، مسعود عالم ان کا نام ہے، عالم دین ہے اہل حدیث کے، ان سے میں نے رابطہ کیا، میں نے 2812 بخاری میں حدیث ہے 28:12 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی رضی اللہ عنہ، وہ جماعت ان کو جنت کی طرف بلائے گی اور باغی جماعت کو جہنم کی طرف بلائے گی۔ اب یہ اللہ کو پتہ ہے، ہم تمام صحابہ کی واقعی جو صحابہ ہیں ہم ان کی تکریم کرتے ہیں، جو جس نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہو، جی ایمان کی حالت میں، اللہ کے نبی کی زیارت کر کے ایمان کی حالت میں دنیا سے جو وہ صحابی ہے، صحابہ کا مقام ہے، مگر جو واقعی صحابی ہوں، ٹھیک ہو گیا، جنہوں نے منافقت کی ہے میرے نبی کے ساتھ وہ صحابی نہیں ہو سکتے ہیں، یہ بات ذہن میں بھائیو رکھیے گا۔ تو میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، تو میں نے کہا جی ابو غادیہ کون سی جماعت، کیونکہ آپ تو حدیث پڑھاتے ہیں یار، آپ کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ تو ابو غادیہ کی جب بات کی، انہوں نے کہا جی آپ خلافت و ملوکیت کی کتاب پڑھ لیں حافظ صلاح الدین یوسف کی، تو وہ تو ہے ہی ناسبی، ان کی کتاب میں کیا پڑھوں بھائی، آپ خود جواب دیں نا، آپ عالم دین ہیں، آپ شیخ الحدیث ہیں، یہ کیسی بات ہوئی؟ خیر ان کی بھی، یا میں آڈیو چلاؤں گا بتاؤں گا کہ انہوں نے یہ بات کی۔ اللہ کا احسان، بس ایک مسئلے کے لیے فون کیا تھا آپ کو۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، شہید قتل کرے گی، وہ کون سی باغی جماعت ہے سر؟
کے لیے نا آپ بہتر یہ ہوگا کہ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب ہے جی 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 خلافت و ملوکیت، اس کی تاریخی اور شرعی حیثیت اور اس کے پس جو باتیں انہوں نے کی ہیں نا، یہ بات اصل میں نا اس طرح ایک ہی وقت میں نا ایسے نہیں ہوتی. اس کے لیے نا انسان کو تاریخ پڑھنی پڑتی ہے اور بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھنا نہیں پڑتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ شیخ الحدیث سے بھی ہیں نا، تو پڑھاتے ہیں آپ، میرا خیال ہے تو وہ 2812 بخاری میں ہے ویسے حدیث شریف. ہاں حدیث تو معروف ہے، یہ حدیث تو یہ موجود ہے. اچھا لیکن جی. اس کو سمجھنے کے لیے نا جو چیز انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے نا، وہ میں اس کی طرف آپ کو متوجہ کر رہا ہوں کہ آپ کو پڑھ لیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کو زیادہ تسلی اور اطمینان ہو جائے گا. جی ٹھیک ہو گیا. تو اس میں ابو غادیہ جو تھے رضی اللہ عنہ، جو جنہوں نے یہ کام کیا تھا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ پڑھیں اور اس کے بعد آپ اپنا ذہن بنائیں. بارک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. That's it. پھر اسی طرح اللہ وسایہ صاحب ہیں، مولانا اللہ وسایہ صاحب ہیں، وہ بڑے عالم، پہلے بھی کانٹیکٹ ہو چکا ہے میرا، پھر میں نے رابطہ کیا تو میں نے المحنت کی بات کی، المفنت کی، تو انہوں نے کہا جی بھائی میری عمر 71 سال ہو گئی ہے تو مجھے تنگ نہ کرے. میں کہ یار 71 سال تسی ساڈے بزرگ ہو، مگر جواب تسی ساری زندگی پڑھایا ہے، تھوڑے کئی شاگرد نے، حافظ قاری، عالم دین ہے، مفتی نے، قاضی نے، تو اس کا جواب دیں اپنے عقیدے کا، قرآن کی ایسے صحیح حدیث سے. تو دیکھیں میں کوئی ان کی یہ بے عزت کرنا نہیں ہوتا، نعوذ باللہ. علماء کا یہ کرام ہے، عزت ہے سب کی ہے. میں سب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، مگر جہاں علمی اختلاف ہوگا میں بتاؤں گا، ہائی لائٹ کروں گا. پھر آج آ کے بات کرنے شروع ہوتے ہیں آپ محمد علی انجینئر کی آپ مقلد ہیں ان کے. بھائی میں ان کا مقلد نہیں ہوں، بات میں ان کے نا لے کر آیا کریں بیج. ان سے بھی اگر بات ہوگی نا میری، اگر وہ میرا علمی اختلاف ہوگا تو میں کروں گا ان سے، میں آپ کو بتا دوں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا، میں ان کے اسٹوڈنٹ کو بھی کہہ رہا ہوں یہ بات نا، میرا جب علمی اختلاف ہوگا تو میں ان سے بیٹھ کر بات کروں گا، وہ میرے بھائی ہیں بڑے، کہ یہ بھائی میرا آپ سے اختلاف ہے. یہ بعد میں لے آتے ہیں جی تو نہ مقلد ہو تو مقلد ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ جواب دیں، آپ عالم دین ہیں، آپ کی بڑی بڑی مسجدیں آپ نے سنبھالی ہوئی ہیں، مدرسے سنبھالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اللہ وسایہ صاحب نے جو بات کی وہ میں ادھر ان کی چلا دوں گا آڈیو. السلام علیکم. مولانا اللہ وسایہ صاحب خیریت سے ہیں جناب؟ جی اللہ. وہ ایک مسئلے کے لیے فون کیا جناب. میں اس وقت مصروف ہوں. اچھا جی. المحنت کے بارے میں ایک بھائی نے سوال کیا تھا آپ سے. برادر عزیز آپ مہربانی فرمائیں، میں ان موضوعات کا آدمی نہیں ہوں. نہیں تو آپ قادیانیوں سے پھر کیسے سال عمر ہے، آپ مجھے فون کرتے ہیں، قادیانیوں سے پھر کیسے بات کریں گے آپ؟ میری اس پر تیاری ہے، قادیانیوں سے کیسے بات کریں گے جناب؟ حضور قادیانیوں سے کیسے بات؟ ٹھیک ہو گیا جی. پھر اسی طرح یہ الزام لگاتے ہیں جماعت اسلامی والوں کے اوپر. خلافت و ملوکیت کتاب ہے مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. ہم مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو میں کہہ رہا ہوں رحمۃ اللہ علیہ. آپ کو پتہ مودودی صاحب، ابو اعلیٰ مودودی صاحب کا جنازہ یعنی کہ سعودی عرب والوں نے کہا تھا کہ ان کو جنت البقیع میں دفنایا جائے، مگر ان کو لاہور دفنایا گیا. اتنا ان کا رسپیکٹ، ان کا مقام تھا. تو انہوں نے ان کے اوپر الزام لگایا دیوبند والوں نے، بریلویوں نے جی، کہ ان کی کتاب میں حضرت عثمان کی گستاخی لکھی ہوئی ہے. خلفائے راشدین کا احترام ہے، بھائی شیعہ کر رہا ہے احترام. نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب ہے، وہ بھی خلفائے ثلاثہ کا احترام کرتے ہیں. تو جماعت مودودی صاحب کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے لیاقت بلوچ صاحب کو فون کیا، وہ بڑے نائب امیر ہیں. میں جلدی اس لیے بات ورنہ کرتا ہوں کیونکہ اس میں آڈیو زیادہ ہو جائیں گی. پھر جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب. جناب لیاقت بلوچ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمد للہ، اللہ شکر ہے. جی بس ایک بات کے لیے فون کیا تھا آپ کو.
جی وہ خلافت و ملوکیت کی کتاب ہے مودودی صاحب کی رحمت اللہ علیہ، اس میں کوئی ایک علماء دیوبند فرما رہے تھے کہ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی گستاخی لکھی ہوئی ہے، خائن لکھا ہوا ہے، یہ بات کوئی درست ہے؟ آپ نے پڑھی ہے؟ ہاں جی جی آپ نے پڑھی ہے؟ جی جی بالکل۔ کیا پڑھا ہے اس میں؟ نہیں ہم نے تو یہ اس میں نہیں پڑھا خائن کا، مگر جو الزام لگا ہوا ہے اس کی بات ہے۔ غلط جھوٹ بولتے ہیں نا جی، آج سے نہیں ہے، یہ 50 سال سے ایسا کر رہے ہیں۔ ہاں بالکل بالکل، نہیں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ غلط بیان ہے۔ یہ پھر علماء دیوبند کو کیا تعصب ہے اپنا امیر صاحب؟ یہ علماء کو علماء سے ہی تعصب ہوتا ہے نا۔ جی ہاں جی ہاں ایسے ہی، مطلب کی معاملہ ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ ہمیں جب مسجد جاتے تو ہمیں یہ کہتے تھے ان کی مسجد نہ جاؤ، یہ جیلوں سے بات کر رہا ہوں میں، جماعت اسلامی کی نا جی۔ تو یہ سارے یہی تعصبات نے تو حشر خراب کیا ہے نا دینی لوگوں کا۔ جی ہاں، ہم مسجد میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے آپ ان کے مسجد نہ جاؤ، تو آپ الحمد للہ ہم نے جب ووٹ دیے جماعت اسلامی کو تو ان کو تکلیف ہو گئی ہے۔ انہیں کوئی تکلیف نہیں، آپ ڈٹے رہنا، پریشان نہیں ہوتے، جی ہاں اپنے مقصد سے وابستہ رہتے ہیں۔ جی بالکل بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ چلیں بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ۔ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جماعت اسلامی کے میں نے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے خلافت و ملوکیت پڑھی ہے؟ میں جی پڑھی ہے۔ کہتے اس میں کوئی ذکر آیا کہ ہم نے کوئی گستاخی مودودی صاحب نے کیوں؟ میں یہ کوئی نہیں۔ کہتے پھر میں نے حالانکہ میں نے ووٹ دی تھی، ووٹ جماعت اسلامی والوں کو کہ اس نیت سے کہ یار وہ اسلام کو نافذ کریں گے، اور اس نیت سے اللہ تو نیت جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے حدیث لے کر آئی نا اعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ جیسی نیت آپ کی ہوگی ایسا آپ کو صلہ ملے گا، یہ بات یاد رکھیے گا بھائیو۔ اچھی نیت ہوگی اچھا رزلٹ ملے گا، بری نیت ہوگی تو پاویں جو مرضی ہوئے، جنی مرضی تسی کر لو، کسی لحاظ نہ دنیاوی لحاظ نہ کوئی کام ہونا ہی خراب ہے تہاڈا انشاءاللہ، کیونکہ نیت ہی بری ہے۔ ہمارے رائے صاحب ہیں، نام لیے بغیر میں نام نہیں لوں گا، تو وہ ان کی نیت صاف ہے، ہمارے بھائی ہیں، ان کا اللہ کام کر رہا ہے الحمدللہ۔ کوئی بھی ہے وہ نیت سے کام کرے گا تو اللہ پاک اس کی کامیابی کریں گے۔ تو میں نے جناب والا خلافت و ملوکیت کی بات کی تو میں نے کہا جی میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کی بھی لیاقت بلوچ صاحب کی آڈیو ادھر لگا دوں گا، چلا دوں گا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اسی طرح آخر میں عرض کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ جامعہ نعمیہ ہے لاہور میں، گڑی شاہ میں، ہمارے پرانے جاننے والے ان کا مدرسہ ہے بریلوی مکتبہ فکر کے، تو وہاں مولانا راغب نعیمی صاحب ہیں، جن کے ابا جی کے یہ پچھلے سالوں آپ کو پتہ ہے جو حکومتیں گزری ہیں تو دھماکے بڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے شہروں میں، تو ان کے بھی مدرسے میں دھماکہ ہوا تھا، ان کے ابا جی شہید ہو گئے تھے، تو ان سے میں نے رابطہ کیا اور میں نے ہشت بہشت ان کی کتاب ہے اس پر میں نے بات کی کہ یہ ہشت بہشت میں جو چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، یہ کیا آپ کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے تو پڑھی نہیں ہوئی ہے، یہ حال ہے جی۔ اور اسی طرح انہوں نے کہا جی آپ میرے پاس آ جائیں مات بھائی لاہور، تو ہم دونوں بھائی بیٹھ کر بات کر لیں گے۔ میں کہا جی مجھے اگر نہیں پڑھی تو اس کو نکالیں یار، اسی طرح مسئلہ حاضر و ناظر ہم دیکھیں اللہ کے نبی کی بات ہمارے سار آنکھوں پر، مگر قرآن سے ہو، صحیح حدیث سے ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ آپ یہ بات جو کرتے ہیں حاضر ناظر، اس کی بھی دلیل دیں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ ادھر، میں کہا نہیں ادھر نہیں آنا، آپ جواب دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ بھی آڈیو میں نعیمی صاحب کی ادھر چلاؤں گا۔ جی السلام علیکم جناب، مولانا راغب نعیمی صاحب خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جی۔ اچھا ماشاء اللہ۔ وہ آپ نے فرمایا تھا مجھے فون بعد میں کیجیے گا، آپ مصروف تھے نا جی؟ ہاں جی بتائیں۔ وہ بس یہ گزارش کرنی تھی کہ ہشت بہشت کتاب پڑھی آپ نے، جس میں واقعہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب؟ ہشت بہشت میں نے نہیں پڑھی وہ۔ اچھا چلیں کوئی بات نہیں۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ جس میں ایک یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، اس کی کوئی علامہ صاحب دلیل ہے قرآن سے یا صحیح حدیث سے؟
इसके ऊपर आपको मैं किताबों के हवाले दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं, मतलब आ जाएंगे किताबों के हवाले इसके ऊपर ना, जी जी। किताबों के हवाले। हाँ, अच्छा, और किताब ये चीज, इसका माना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये चीज जाहिर बात है कुछ ऐसे जो कि फोन के ऊपर हम नहीं कर सकते हैं। जी जी अगर आप आ जाएं मेरे पास, फिर हम बैठ के बात कर रहे हैं। जी, ठीक हो गया। तो वैसे एक भाई हैं हमारे, अलामा साहब हैं, हनीफ कुरैशी साहब, हाँ, वो कह रहे थे कि शाहिद बशर व नज़ीरा से मुराद है कि हाजिर नाज़िर अल्लाह के नबी ना। तो इसकी फिर आप ये तस्दीक करते हैं माशाल्लाह? देखिए इस मौजू के ऊपर हमें तफसील से बैठ के बात करने की जरूरत है। इस तरीके से ना कोई बात समझाई जा सकती है, ना समझ में आ सकती है। मुझे नहीं मालूम कि सही। मैंने किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसकी बात आपसे। जी जी, बिल्कुल सही है। तो इस दलील में से है आपके पास, यानी कि जी जी है। कुरान से या सही हदीस से? जी ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ये नहीं में, ये बदअखलाकी में नहीं है, ये असल में इस्लाह है। ठीक हो गया जी। और ये अर्ज करूंगा, आज मेरा राब्ता हुआ है अल्लामा, मेरी मुलाकात भी हो चुकी है गुजरांवाला में, मौलाना अम्मार खान यासिर जाहिद और राशिद साहब के बेटे। तो उनसे भी रब्ता मैंने किया। मैंने कहा जी, क्योंकि ज़ाहिर है शेखुल हदीस साहब के बेटे हैं, बड़ी गद्दी नशीन है, तो मैंने उनसे अल मुहन्नत की बात की जो उनकी कैद। यकीन माने वो कह रहे थे कि मैंने स्टडी नहीं की हुई, अपने अकीदे ना तुसी नहीं पढ़ा, तो फिर तुसी अपने अकीदे डिफेंड क्यों करते हो, दिफा क्यों करते हो? जिहड़ी चीज़ सानू आंदी नहीं है फिर लोगों ने क्यों कहते सानू आंदी है? एक बात है, मिसाल है, आप अपनी फील्ड में आपको कुछ ना आता हो तो आप लोगों के जी मैं ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लूँ, तो एंड टाइम में आप फेल हो जाओ, फिर नुकसान आपको हुआ। ज़ाहिर है लोग कहेंगे ये तो पागल है। हाँ जी, जैसे एक हमारे मोहल्ले का एक बंदा था, फोत हो गया, वो कहता जी मैंने ना पैराशूट किया हुआ है। तो बाद में जब पैराशूट की बारी आई ना, कि उन करके दासा जरा पिंडी में ना होती है, लगती है ये जैसे एयरफोर्स वाले लगाते हैं नुमाइश, तो मैं कहा चलिए, उन्होंने कहा जी था पापा तेरी मेहरबानी साना लेके जाए। तो मैं कहा झूठ क्यों बोल रहा है यार, सच बोल, झूठ नुकसान पहुंचाता है भाई, सच निजात देता है। तो उन्होंने जनाबे वाला कहा जी कि मैंने नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी अमार खान यासिर साहब, खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का करम है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ सराय आलमगीर से। अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी एक मसले के लिए फ़ोन किया था, अगर आप प्लीज़ इसकी वजाहत कर दें। जी जी। अल मुहन्नद अल मुफन्नद आपका कीदा है, आपकी कायद की किताब है ये? आप कौन बात कर रहे हैं? जी अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपको मेरे अकीदे के मुतालिक क्या दिलचस्पी? वो आप जाहिद राशिदी साहब उस्ताद जी के आप बेटे हैं ना, तो मैं क्या मुहन्नद और मुफन्नद आपका अकीदा है, तो इसमें जो अकीदा है ना जी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतस के साथ मट्टी मस करिए, अर्श व काबा कुर्सी से अफजल है, तो कुरान की है या सही हदीस से कोई है वैसे दलील? नहीं, मैंने कोई तहकीक नहीं की, बज़ाहिर तो नहीं ऐसी कोई आती है हदीस। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि आप माशाल्लाह ठीक हो गया, वो बता रहे थे ना कि आप माशाल्लाह मौदूदी साहब के भी स्टूडेंट हैं आप, यानी कि करते हैं आप फॉलो? नहीं, मौदूदी साहब के बहुत पहले उनकी वफात हो गई थी, मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं है। नहीं नहीं, उनसे नहीं हुई आपकी, ये आप यानी कि उनको आप यानी कि फॉलो करते हैं? नहीं, मैं उनको पढ़ता हूँ, फॉलो मैं नहीं करता। अभी जो चीज़ें उनकी ठीक लगती हैं मैं बिल्कुल कर लेता हूँ, फॉलो नहीं करता। बिल्कुल सही हो गया। चलें, मैंने ये बस पूछना था कि आपने अल मुहन्नद शायद पढ़ी हो, यानी कि उस पर कोई आपका स्टडी हो आपकी? हाँ पढ़ी है, लेकिन उस पर मैंने कोई ऐसा तहकीक नहीं की कि उसकी कौन सी बात कहाँ से आई है, मेरे इल्म में नहीं। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया आपको, अल्लाह ताला खुश रखे, थैंक यू। अमार खान यासिर साहब वो ये कह रहे कि मैंने स्टडी की नहीं हुई अपनी किताब, फिर तुसी किस तरह कहते हो कि अल मुहन्नद व फनज जेड़े कायद कुरान हदीस के मुताबिक ने? ठीक हो गया।
اور یہ کہتے ہیں کہ تو سارے نو فون کرتا دیوبندیاں نو بریلویاں نو اہل حدیث نو تو کدی شیعہ نو فون کیتا ہے؟ تو میں نے کہا یار چلو میں شیعہ سے بھی بات کر لیتا ہوں. ان کے لیے میں نے، حالانکہ ہمارا اختلاف ہے شیعہ سے، مگر ہم کافر نہیں کہہ سکتے شیعہ کو، یہ بات یاد رکھیے گا، کافر نہیں کہنا. قادیانی کو اس لیے ہم کہتے ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ اسلام سے فارغ ہے، مگر جو قادیانی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کو، واقعی اللہ کے نبی کو آخری نبی مان رہے ہیں، ان کے بارے میں پھر ہم کیا کہیں گے؟ نیت کا سر اثر پڑے گا. خیر یہ علماء پھر لڑ پڑتے ہیں جب اپنی دم کے اوپر پاؤں آتا ہے ان کی. تو میں نے جناب والا یہ شیعہ بھائی ہیں ہمارے، سارے بھائی ہیں، بریلوی بھی اہل حدیث بھی سارے بھائی ہیں، مگر علمی اختلاف ہے. میں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے ان کی ادھر ریکارڈنگ چلاؤں گا. اگر آپ کو کورونا ویکسین کی دوسری ڈوز لگوائے 6 ماہ سے زیادہ ہو چکے ہیں تو آج ہی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قبلہ خیریت سے ہیں؟ تو آج ہی جی جیلم سے بات کر رہا ہوں جناب. بس ایک مسئلے کے لیے فون کیا تھا. جی جی. یہ جو ہے ماتم جو ماشاءاللہ آپ کرتے ہیں نا، تو یہ قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے؟ جی ثابت ہے. قرآن کی کون سی ایسے ثابت ہے حضرت؟ جی بے شمار آیات سے ثابت ہے. جی آپ ثابت کریں نا پلیز. آپ تعارف بتائیں. جی عبداللہ بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے؟ سر عالمگیر سے. صحیح. آپ مجھے اس نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں سارے ریفرنسز اور پی ڈی ایف. نہیں ابھی ایک قرآن کی آیت پڑھ دینا، یا آپ ایک اور چیز ثابت کر دیں کہ مولا علیہ السلام کا پہلا نمبر ہے، قرآن میں ہے. پی ڈی ایف میں مجھے بھیج دیجیے. نہیں آپ ثابت کر دینا بھائی، میرے گزارش ہے ثابت کریں نا. صاحب کی اور ان کی بھی انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا یہ ماتم کرتے ہو یہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے؟ کہتے ہیں بے شمار دلائل ہیں. تو میں نے کہا جواب دے دیں، تو انہوں نے بھی دلیل کو نہیں دی. تو میں آخر میں یہی کہوں گا میرے بھائیو، ہم قرآن کے ساتھ جڑیں اور صحیح حدیث کے ساتھ جڑیں. لڑنا کسی سے نہیں ہے، نفرت کسی سے نہیں کرنی، سب کے لیے محبت ہے، سب کے لیے پیار ہے. جو ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں سب کے لیے پیار ہے، سب کے لیے عزت ہے، مگر علمی اختلاف رکھتے ہوئے لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ ہم جب ایک ہوں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی. اسی پر میں بات کو ختم کرتا ہوں. یہ اتنا کہوں گا ہم تبلیغ میں وقل لگائیں، قرآن صحیح حدیث والی تبلیغ ہو جس میں امت کو فائدہ ہو. اور میرے بارے میں جو کہہ رہے ہیں کہ مرکز میں نہیں آ سکتے ہیں، تو مرکز کسی کے باپ کا نہیں ہے میرے بھائی. رائے بینڈ ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، ادھر کو سارے مسلمان جا سکتے ہیں. تسی کو روکنے والے؟ تسی تواڈے پیو دی مسجد نے، تواڈے پیو دا مرکز ہے. ایسی بے وقوفانہ باتیں کرتے ہیں. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، سب کو اجازت ہے کہ ہم جا سکتے ہیں ہر مسجد میں، ہم مسلمان ہیں. یار غیر مسلم نے پیشاب کر دیا مسجد میں آ کر، اللہ کے نبی نے اس کو محبت سے پیار سے ترغیب دی. تو اس سے میں بات ماننا کرتا ہوں، محبت کی بات کریں آپ تبلیغ والو، پیار کی بات کریں. آپ کا تو یہ کام تھا، آپ پتہ نہیں کس طرح لگ گئے. میں تو دیوبندی نہیں ہوں، میں اتنا بات بتا دوں، پہلے بھی کہہ رہا ہوں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میں مسلم ہوں، میں مسلمان ہوں. بس میرا قرآن سے، میرا سیدی سے تعلق ہے، نبیوں سے تعلق ہے، جی صحابہ اہل بیت سے، اولیاء اللہ جو واقعی کام کر کے گئے ہیں دین کا، ان سے تعلق ہے. میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وما علینا الا البلاغ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاکم اللہ خیر. جی بہت شکریہ.